بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ بخوبی واقف ہیں، آج ہمارا موضوع جو چل رہا ہے قصیدہ شہر آشوب. شہر آشوب کہتے ہیں تباہ شدہ شہر. تو یہ قصیدہ لکھا ہے مرزا محمد رفیع سودا نے دلی شہر کے متعلق، جب 1857 عیسوی میں انگریزوں نے دلی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں تباہی مچا دی، بد امنی پھیلا دی. تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان کے ذریعہ معاش، زندگی کی گزر بسر بری طرح متاثر ہوئی. تو ان پیشوں کا ذکر کیا ہے مرزا محمد رفیع سودا نے. ان کی وہ تصویر کھینچی ہے ان اشعار میں. تو کل جہاں پر ہم نے اختتام کیا، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 163 پر آپ جائیں اور دیکھیں. کل کا آخری شعر تھا: گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دگانا، نیت قطعی تہنیت کھانے زماں ہے. تو اس سے آگے: ملائی اگر کیجیے تو ملائی کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مصنوعی خواں ہے. تو کہتا ہے کہ اس زمانے میں مولوی کی صرف اتنی قدر ہے کہ اگر اس کو بآواز بلند مصنوعی پڑھنا آتا ہے تو وہ 2 روپے تک کما لیتا ہے. اور ماحضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسے دال عدس وہ جو کی 2 نان ہے. ماحضر کہتے ہیں کھانا جو موجود ہو یا جو کچھ حاضر ہو. اخوند کہتے ہیں استاد کو، کاسا کہتے ہیں پیالہ کو، دال عدس کہتے ہیں مصر کی دال، نان کہتے ہیں روٹی. یہ فارسی کے الفاظ ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ استاد کی اس دور میں کیا حالت بیان کروں. وہ بیچارہ تو بہت بدحال ہے. اس کی وقت صرف اتنی ہے کہ وہ مسور کی دال کا ایک پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں ہی میسر کر پاتا ہے. گویا علم کی روشنی پھیلانے والا استاد اس دور میں 2 روٹیوں کا محتاج ہے. اگلا شعر: دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچہ لگے گھر کا اگر ہنسا دان ہو. اس شعر میں شاعر نے حالات کی بد نظمی اور معیشت کی ابتر حالت کا ذکر یوں کیا ہے کہ ایک مولوی، ٹیچر یا استاد بیچارہ دن بھر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے، اپنا وقت صرف صرف کرتا، مگر اتنی محنت کے بعد بھی اس کو رات کی 2 روٹی کے لیے سوچنا پڑتا. یعنی بہت پڑھے لکھے لوگوں کا حال بھی آج اسی قدر برا ہے کہ وہ کبھی بیچارے روزی روٹی کے لیے سوچنے پر مجبور ہیں. اتنی کڑی محنت کے بعد بھی گزر اوقات مشکل سے ہو پا رہا ہے. اب کیجئے انصاف کی جس کی ہو یہ اوقات، آرام سے جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے. تو اس شعر میں شاعر نے ان حضرات کو مخاطب کیا ہے جو اہل منصب ہیں، جن کی ذمہ داری ملک کے نظم و نسق کی اصلاح کرنا ہے. ان سے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اہل منصب حضرات، اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ اب رعایت کیا کرے، کس طرح سے گزر بسر کرے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس آرام کے لیے وقت ہی نہیں ہے اور کچھ لوگ کڑی محنت کے بعد بھی پیٹ بھرنے سے قاصر ہیں. یا اس طرح اس کی تشریح ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ اب آپ ہی انصاف سے کام لیجئے کہ جس استاد کی حالت اس قدر خستہ ہو
اور جس کی حیثیت کا یہ عالم ہو وہ آرام کیسے کر سکتا؟ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آرام کرے یا چین سے دن گزارے۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متون زبان ہے۔ اس شعر میں شاعر نے شیخوں کا ذکر کیا ہے جن کو شعرا نے ہمیشہ اپنی ہدف کا نشانہ بنایا۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرات جو ہر چیز سے، ہر فکر سے فارغ ہو کر شیخ بنے بیٹھے ہیں، درویش بنے بیٹھے ہیں، وقت کے رئیس لوگ ہیں، وہ وقت کے عالم اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو سودا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آرام کی زندگی گزارنے کے لیے شیخ بننا چاہیے تو وہ شاعروں کے طعنوں سے ہرگز بچ نہیں سکتا۔ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے کھیل مریداں گئے وہ بزم جہاں سے۔ اس شعر میں شاعر نے طنز کیا ہے شیخوں پر کہ ان گدی نشینوں کو جیسے ہی کسی عرس کی خبر ملتی ہے، کسی محفل کی اطلاع ملتی ہے، یہ حضرات اپنی داڑھی، ٹوپی اور کرتے کو سنوار کر اپنے مریدوں کے گروہ کو لے کر بزم میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں، ان حضرات کو بھی فکر معاش سے واسطہ نہیں ہے، گویا یہ بھی ایک پیشہ ہے اور یہ اپنے پیشے میں کامیاب ہیں۔ ان حضرات کو دنیا و مافیہ سے کوئی سروکار نہیں، انہیں تو بس عرس کہتے ہیں میلے کو، اور خانقاہوں سے ہی مطلب ہے، وہ اور ان کے مریدان بس یہی ان کی دنیا ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 164 پر جائیں تو اگلا شعر ہے، ڈولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اس بزم کا حال بیان کیا ہے جس میں شیخ حضرات اپنے مریدوں کے ساتھ بزم طرب میں مست ہیں، یعنی گانے بجانے کی محفل میں مست ہیں۔ کہتے ہیں کہ بزم سجی ہے، محفل سجی ہے، ڈولک نکارہ بجنا جیسے ہی شروع ہوا سارے لوگ وجد کے عالم میں جھومنے لگے، سارے مریدان ذوق اور شوق سے جھوم اٹھے۔ اب حال یہ ہوا کہ وجد میں آ کر کوئی کودنے لگا، کوئی اچھلنے لگا اور کوئی رونے لگا، تو کوئی نعرے تکبیر کرنے لگا، گویا مختلف انداز سے لوگوں پر حال آنا شروع ہو گیا۔ ویسے وہ محفل جو وجد میں ڈوبی ہوئی تھی دیکھنے کے لائق تھی۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اس بزم کا حال بیان کیا ہے جس میں سارے لوگ وجد میں آ کر جھومنے لگے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ وجد کا عالم ایسا طاری ہوا کہ مریدان ایک طرف اور شیخ ایک طرف مست ملنگ نظر آنے لگے، اور شیخ وجد کے عالم میں بے تال ہو گئے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا پورے مجمع میں سرگوشیاں کانا پھوسی شروع ہو گئی، اور پھر پورے مجمع میں بد نظمی بد اصولی ہونے لگی۔ اگلا شعر ہے، آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ اس شعر میں شاعر نے عیش و عشرت اور آرام طلب
حضرات پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کس کس طرح عیش میں ڈوبے جاتے ہیں کہ اگر اللہ نے انہیں مہلت دی ہے، دن و دولت سے نوازا ہے، تو اس کے نشے میں اور سرور میں پوری طرح بہک جاتے ہیں، اور پھر ان کے دل میں سکون نہیں رہتا، ان کا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ کل ملا کر آپ یہ جانیے کہ یہاں کسی کو کسی حال میں بھی سکون میسر نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبا میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان۔ عقبا کہتے ہیں عاقبت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی سکون و راحت میسر نہیں ہے، یہ تو فقط نام و نمود ہے، یہ کہنے کی بات ہے، مگر جس کے پاس دن ہے وہ بھی پریشان ہے۔ دن کہتے ہیں دولت کو۔ وہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ میرا یہ مال مزید اور کیسے بڑھ جائے، اور جس کے پاس دن نہیں ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہے ہی، بلکہ ہر فرد پریشان ہے، کسی کو سکون نام کی چیز میسر نہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی کچھ نہیں، جنہوں نے صرف دنیا کو ہی راحت و سکون کی جگہ سمجھا تھا، ان کے لیے آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے بس اسی دنیا میں ہے۔ اگلا شعر ہے، سو اس پہ یہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گووندا ہی کا محض گمان ہے۔ تیقن کہتے ہیں یقین، گووندا کہتے ہیں کہنے والا۔ شاعر نے اس شعر میں یہ بتانا چاہا کہ میں جس عقبہ کی آخرت کی بات کر رہا ہوں اس کی جانب سے لوگ غافل ہیں۔ لوگوں کے رویے کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کا یقین آخرت پر نہیں، اور یہ میرا کہنا ہے بس کہنے کے سوا کچھ نہیں لگتا ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میرا عقبہ کے تعلق سے کہنا بس ایک گمان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مگر لوگ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ آخری شعر ہے، یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی حرفیست نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اس شعر میں شاعر نے ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں روزی روٹی کا مسئلہ دامن گیر ہے، یہ فکر ستاتی ہے تو آخرت میں بھی سکون کہاں ہے، وہاں بھی ہمہ وقت قیامت کا خوف، قیامت کا کھٹکا رہے گا، اس خوف سے وہاں بھی سکون غارت رہے گا۔ اس دنیا میں بھی انسان پریشان اور بدحال ہے، اور آخرت میں بھی قیامت کے خوف سے پریشان اور بدحال نظر آئے گا۔ گویا انسان کو دونوں جہاں میں کہیں سکون میسر نہیں ہے، یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی حرفیست نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا اس قصیدے کی تشریح۔ تو آخر پر چند سوالات دیے ہوئے ہیں۔ سودا نے اس قصیدے میں جن پیشوں کا ذکر کیا ان کی فہرست بنائیے۔ تو جواب آپ نے پڑھا بھی ہے، جواب اس طرح ہے، قصیدہ شہر آشوب کے اشعار میں درج ذیل پیشوں کا ذکر درج ذیل ہے: سوداگری، شاعری، مصنوعی خوانی، ملائی، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، مدرسی، شیخ بطور پیشہ وغیرہ۔ اگلا ہے، اس نظم میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی اب بدل گئے ہیں یا جو اب استعمال نہیں ہوتے ہیں، مثلا تحقیق ہوا، بمانی معلوم ہوا، ایسے کچھ الفاظ بھی ڈھونڈیے۔ تو اس نظم میں وہ الفاظ جو اب استعمال نہیں ہوتے ہیں درج ہیں: کسو کی، انہوں کا، وہاں، یہاں، چھٹے۔ تو آخر پر اس قصیدے کا اپنے الفاظ میں آپ وہ اس کا خلاصہ لکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔